بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا وجعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ والصلاة والسلام على هادي صراط الحکمت والہدى وعلى آلہ التقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات درود و سلام بآواز بلند الصلاة حضرات گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے وہ لاڈلے پیغمبر اور محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے ذائقہ موت چکھانے کے بعد حیات عطا فرما دی ہے۔ ہمارے مصطفیٰ کریم اپنی قبر منور میں زندہ جلوگر ہو کر وہ ادراک اور حیات رکھنے والے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں کو جانتے پہچانتے بھی ہیں اور ان کی پست سے پست آواز کو سننے کی طاقت بھی رکھتے گئے۔ اندواز سے ذرا بارگاہ رسالت میں آپ نے نظرانِ درود و سلام صلی اللہ علیہ یا حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا ماشاءاللہ دروازہ طالب و مطلوب کا ملنا ملانا ایک کیفیت آ جائے طالب و مطلوب کا ملنا جانا موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا جانا موسیٰ کا کجا جانا محمدی کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اپنا جانا ماشاءاللہ بڑا بازوق مجمع کیفیت آ جائے اپنا جانا اور ہے
حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، پر سامنے عرش پہ جلوہ دکھانا اور ہے، پر سامنے عرش پہ جلوہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پر سامنے عرش پہ جلوہ دکھانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جملہ علماء اہل سنت، میں سارے حضرات علماء کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ میں لکھوا بھی نہیں سکا، جن حضرات کو میں چہروں سے جانتا ہوں، حضرت محترم خطیب اہل سنت مولانا محمد اشتیاق قریشی صاحب، خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد لیاقت علی عباسی صاحب، معذرت میں محترم المقام فخر السادات سید مبارک حسین شاہ صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد شوکت نواز زیائی صاحب اور دیگر جملہ علماء اہل سنت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، امام قسطلانی کا وہ جملہ میری کوشش ہے کہ میں پوری جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں ہر جلسے سے پہلے یہ جملہ ضرور اپنے سننے والوں کو سناتا ہوں، تاکہ بچے کو پتہ لگ جائے کہ ہمارا نبی کون ہے۔ یہ میری کوشش ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، وقت کا ایک بہت بڑا امام، اور معذرت قبلہ سید محمد شاہ صاحب سرکار، شاہ جی میں نے دیکھا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، جملہ دیگر جتنے بھی سادات ہیں جی، سادات گرامی المرتبت، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ عزتیں یہیں آل رسول کے صدقے سے ہیں، اس لیے کم از کم میرے جیسا آدمی سادات کو اگنور نہ کبھی کیے اور نہ کر سکتا ہوں میں، تو جملہ سادات میں جن کے اسماء سے، شاہ جی آپ کا نام بھی بھول گیا میں، سید واصف علی شاہ صاحب، باقی جتنے بھی حضرات سادات ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حسنین کے بابا، حسنین کے نانا زہرا کے بابا، کل نبیوں کے امام، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو اگر پرکھنا ہو تو ایک ترازو پہ یوں سمجھو کہ ایک ترازو پہ 7 زمینیں رکھ دی گئیں، ذرا سوچنا ہے، سوچ کر سبحان اللہ بولنا ہے۔ ایک ترازو پہ، ترازو کے ایک پلڑے پہ 7 زمینیں، اسی پلڑے پہ 7 آسمان، اسی پلڑے پہ عرش و کرسی، اسی پلڑے پہ لوح و قلم، اسی پلڑے پہ سارے فرشتے، اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسول۔ بھئی سوچ لیا کتنا بھاری ہو گیا یہ پلڑا۔ اسی ایک پلڑے کے اوپر 1.25 لاکھ نبی، اسی پلڑے پہ سارے فرشتے، اسی پلڑے پہ سارے نوری، اسی پلڑے پہ جنت و نار،
اسی پلڑے پہ ساتوں زمینیں، اسی پلڑے پہ ساتوں آسمان، اسی پلڑے پہ عرش کرسی لو قلم، یہ ساری چیزیں ایک پلڑے پہ، اور دوسرے پلڑے پہ اکیلے زہرا کے بابا کو رکھا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ حضرات سوچئے کہ ہمارے بزرگ کیا عقیدہ دے کے گئے ہیں، اکابرین امت کیا عقیدہ دے کے گئے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ دے کے نہیں گئے کہ اللہ کا نبی ایک مولوی کے کمپیریزن میں آتا ہے کہ نبی ہم جیسا نہ، امام قسطلانی فرماتے ہیں 1.25 لاکھ نبی بھی ہو، عرش و کرسی بھی ہو، لوح قلم بھی ہو، زمین و آسمان بھی ہو، مصطفیٰ کے مقابلے میں لاؤ، پلڑا ہمارے نبی کا بھاری ہو جائے گا۔ پلڑا برابر نہیں، ہمارے نبی والا پلڑا بھاری ہے۔ گویا امام قسطلانی کے کہنے کا مفاد یہ ہے کہ پوری کائنات مل کر نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، کلندر، زمین، آسمان سب مل کر تیرے میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے، نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، نبی سے بڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے حضرات ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس بے مثال نبی سے سچا پیار کرنے والے ہیں۔ اور میں نے یہ لفظ بولا سچا پیار، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا اس پر اعتبار بھی کرتا ہے۔ اور بھائی وہ کیا پیار ہو کہ جن کو اتنا اعتبار نہیں کہ نبی قبر سے بچا سکتا ہے، نبی، یار یہ کیا پیار ہے کہ اتنا اعتبار نہیں کہ نبی کیا کیا کمال عطا کر سکتا ہے، نبی مشکل سے بچا سکتا ہے، نبی کرم فرما سکتا ہے۔ یہ بے اعتباری نبی کی ذات کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ حضرات ہم حضور کے غلام ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اعتبار بھی رکھتے گئے۔ چونکہ آج 25 رجب المرجب، یہ وہ عظیم الشان ماہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک عظیم معجزہ، جو حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، یہ ایسا معجزہ ہے ہمارے آقا کا کہ آج بھی نظر آ رہا ہے۔ بھائی باقی معجزات تو میرے حضور کے جب حضور نے دکھائے تو لوگوں نے دیکھے، پھر وہ معجزے بعد والوں کو نظر نہ آئے، ان کی صرف یادیں رہ گئی۔ قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو امت قیامت تک دیکھتی رہے گی، حضور کا معجزہ۔ اور اس معجزے کے ساتھ امت کا تعلق کیا کہ یہ معجزہ ایسا کہ امت کے سینوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے، ان کی زبانوں پر جاری بھی ہو جاتا ہے، ان کی حیات کے اندر ساری بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کا، پلیز ذرا محبت کے ساتھ ذوق کا اظہار کر کے، ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور اس کے بعد ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ معراج۔ ویسے تو آج کا جلسہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، لیکن یہ بھی ذرا ذہن میں بات بٹھا لیں کہ ہم اہل سنت حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ ذکر چاہے معراج کا ہو، ذکر ختم نبوت کا ہو، ذکر حضور کی صورت کا ہو، ذکر حضور کی سیرت کا ہو، ذکر حضور کے پسینے کا ہو، ذکر نبی کے مدینے کا ہو، ذکر نبی کے صحابہ کا ہو، ذکر نبی کی آل کا ہو، حضور سے نسبت ہو جس ذکر کی، وہ ذکر میلاد کہلاتا ہے۔ تو آج گویا حضور کا وہ ذکر حضور کے معجزہ معراج کے گرد گھومے گا۔ تو میں نے آیے مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی افضلیت کو بیان فرمایا، ہمارے نبی کی افضلیت کو بیان فرمایا ہے۔ رب قدیر قانون اعلان فرما رہا ہے، قانون بیان فرما رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ جتنے بھی عظمت والے،
شان والے رسول ہیں. میرا رب فرماتا ہے یہ سارے آپس میں برابر نہیں ہیں. ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ آپس میں برابر نہیں. ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا انا امام المرسلین والا فخرہ. باقی سارے نبی بھی شان والے ہیں لیکن لوگوں میں سارے نبیوں کا سردار اور میں سارے نبیوں کا امام ہوں لیکن اس بات پہ فخر نہیں کرتا. کچھ حضرات اس چیز سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ فخر کرنا جائز نہیں لیکن یہ غلط ہے. فخر کرنا جائز ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فخر کیا نہیں جا سکتا. فرمایا میں فخر کرتا نہیں. فخر جائز ہے. مثلاً مجھے فخر ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں. کیا حضور نے یہ فخر نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نسب میں بھی تم سب سے بہتر ہوں, حسب میں بھی تم سب سے بہتر ہوں؟ میرے نبی نے اپنے دادا پہ فخر نہیں فرمایا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ ہوں انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا, میں ذات میں بھی تم سب سے بہتر اور اپنے آبا و اجداد کے لحاظ سے تم سب سے بہتر ہو. اس کا مطلب ہے حضور نے فخر سے منع, بڑا جملہ دینے لگا ہوں, حضور نے فخر سے منع نہیں کیا, تکبر سے منع کیا ہے. اور فخر کیا جا سکتا ہے. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کا امام ہونا کتنے بڑے فخر کی بات ہے, پر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں فخر نہیں کرتا. ایک عاشق رسول نے بولا, فرمانے لگے کہ جب صف انبیاء کھڑی تھی, جب اقصیٰ میں صف انبیاء کھڑی تھی, آگے آمنہ کا لال تھا, پیچھے جناب موسیٰ, عیسیٰ, دانیال, نوح, یحییٰ, جناب ابراہیم و اسماعیل و یعقوب و یحییٰ و سلیمان و یوسف و ایوب و یعقوب. اللہ کے پاک پیغمبر تھے. اب ذرا ان پیغمبروں سے ہی جا کے کوئی پوچھ لے فخر آگے والے کو ہے یا فخر تمہیں ہو رہا؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو لکھا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ حل ہو مانا اول و آخر ہے, حل اول و آخر ہے, دست بستہ ہے پیچھے حاضر, دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. خدا کے جلوے خدا سے ملنے, خدا کے جلوے خدا سے ملنے خدا ہی کی طرف گئے تھے. انبیاء پیچھے کھڑے ہیں. اے انبیاء, اس میں فخر امام کا ہے یا تمہارا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا. محبت کا جملہ ہے, کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں. گویا میرے آقا کہہ رہے ہوں اور فخر میں کروں کہ میں ان کا امام بنا, اور فخر تو یہ کریں جنہیں مجھ جیسا امام ملا ہوا ہے. اب ذرا خود ہی سوچئے, پھر احمد رضا فاضل بریلوی جیسا عاشق رسول ہو, وہ ادب اور عشق کا کوئی موقع ہاتھ سے خالی جانے دے گا؟ جب انہوں نے اس کیفیت کو دیکھا تو تڑپ گئے. تڑپ کے قلم کو حرکت دی, لکھ دیا کہ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اللہ آپ کو جزا دے. یاد رکھو لوگوں, قیامت والے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے پوچھنا ہے, قرآن کہتا ہے ہم نے لوگوں سے سوال کرنے ہیں کہ ہم نے تجھے کام دیے تھے, سن کے کیا آیا؟
کیا جو مرضی ہم دگڑ بگڑ سنیں، کوئی پوچھا نہیں ہے؟ ہم نے تجھے زبان دی تھی، ذکر کس کا کرتا رہا؟ ہم نے تجھے آنکھیں دی تھی، دیکھتا کیا رہا؟ ہم نے تجھے کان دیے تھے، سنتا کیا رہا؟ اور اہم ترین جملہ ذہن میں رکھو، ہم نے تجھے دل دیا تھا یا پیار کس کا بسا کے رکھا؟ کئی لوگ آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائیو نماز روزہ کر لو، باقی سب کچھ چھٹی۔ اور خدا کا بندہ، یہ جو تیرے دل کے اندر بسا ہوا ہے نا جذبہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے بارے میں بھی پوچھوں گا، تو نے پیار کس سے لگا کے رکھا تھا؟ گویا عشق رسول، عشق اہل بیت، عشق اولیاء، عشق صحابہ، ان ساری چیزوں کا سوال اللہ کرے گا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا بس ہم سے صرف سوال ہوگا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، باقی کچھ نہیں، نہ سوڑیا نا۔ قرآن نے بڑا واضح فرمایا، ہم نے تجھے کان دیے تھے، سنا کیا؟ ہم نے تجھے زبان دی تھی، بولا کیا؟ ہم نے تجھے آنکھیں دی تھی، دیکھا کیا؟ ہم نے تجھے دل دیا تھا۔ یا کس کے درد کے حولے اٹھتے رہے؟ یا کس کے درد کی کیفیات ابھرتی رہیں؟ کس کے نام پہ تیری آنکھیں برستی رہیں؟ کس کا نام سن کے تو مچلتا رہا؟ اور مجھے اس وقت یہاں یہ کوٹ نجیب اللہ والوں مجھے رشک آ رہا ہے، خدا کی قسم کاش وہ ملا یہاں بیٹھے ہوں جو آج لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بس یہ قوم دین سے دور ہو گئی ہے، نبی سے دور ہو گئی ہے۔ میں الحمدللہ میں نے پورے ملک میں میرا آنا جانا ہوتا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں، پچھلے سال بھی تھے، پھر اگلے سال بھی تھے، اور یہ سال بھی ہے۔ یار سال گزرتے جا رہے ہیں، حضور کے غلاموں کا حضور سے رشتہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آپ مایوسی میں مت مبتلا ہوں کہ جناب ہم جو کئی حضرات کہتے ہیں کہ جناب یہ جوان جو ہے نا عشق رسول کے خالی ہو گئے، یہ نبی سے دور ہو گئے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں جوان نبی سے دور نہیں ہوا، جوان کو تو پتہ ہی اب لگ رہا ہے کہ لذت اصل ہے ہی رسول کے عشق میں ہے۔ اور یہ جو اجتماعات ہیں ان کو بھی غیر مفید مت سمجھیے۔ جس طرح محترم قبلہ صاحبزادہ والا شان یورپ کے اندر اللہ کے ذکر کو عام کرنے والی آواز محترم جناب صاحبزادہ پیر محمد عمران عبدالوی صاحب ادام اللہ فیوزہم، آپ نے جیسے فرمایا نا مسئلہ عوام کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں ہم نے ان لوگوں کو عشق رسول کی لذت چکھائی نہیں ہے۔ اور جو اگلی بات میں آپ کو سچی اور کھری بات کرنے لگا ہوں وہ غور سے سنیے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دین اور حضور کی محبت اور عشق سے وابستگی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ موقع نہیں بھی ہوتا ہے لیکن یہ میلاد پھر ٹانکا جوڑ دیتا ہے۔ فرصت نہیں ہوتی ہے لیکن چلو جمعے والے دن خطبہ نہ سنا نا تو سال میں یہ عشق کا رنگ اور لذت ہی ایسی ہے کہ جناب ایک گفتگو سنی، کون کسی کے نام پہ واہ واہ کرتا ہے، کون کسی کے نام پہ مچلتا ہے، یہ لذت صرف آمنہ کے لال کے نام۔ یہ لذت صرف حضور کے نام کی ہے، جو سنتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے، جو بولتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے۔ تو ذرا بلند آواز سے جھوم کر میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا اس کو ذرا پڑھیے گا نا کہ سب سے اولا بھی سب سے بالا نبی سب سے مارا نبی۔ اے میری آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، آج اللہ کی نبی کے اس ذکر کی محفل میں
ہم حضور کی اس معجزے کی یاد میں بیٹھے ہیں جسے ایک معجزے میں میرے رب قدیر نے قدم قدم پہ اپنے محبوب کو پھر معجزہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا معجزہ نا حضور کا جس کو مرقع معجزات کہا جائے تو غیر مناسب نہیں ہے، جس کو مجموع معجزات کہا جائے تو نامناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر قدم پہ ایک نیا معجزہ۔ یار ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں کوئی اتنا ڈیٹیل میں گفتگو کر نہیں پاؤں گا، میں چاہتا ہوں چند چیزیں تاکہ سننے والا جب یہاں سے اٹھ کے جائے نا اس کے تن من میں یہ ایک آواز گونج رہی ہو، او میرے آقا جیسا کون ہو سکتا ہے پھر۔ اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس جوان کے اندر یہ آگ ہو کہ یہ سینہ تان کے کہے او میرے نبی جیسا کون ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اس وقت جو عالم کفر ڈر رہا ہے نا وہ آپ کے اس جذبہ عشق رسول سے ڈر رہا ہے۔ 13 سال پہلے گستاخ رسول نے سیالکوٹ پسرور کے اندر گستاخی کی۔ 13 سال پہلے چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پر کھیل رہی تھیں، انہیں پتہ لگا کہ آج ہمارے نبی کی گستاخی ہوئی اور گستاخ توہین رسالت کر کے بھاگ گیا۔ 13 سال جرمنی میں رہا، 13 سال بعد واپس آیا کہ اب یہ قوم بھول گئی ہوگی، لیکن وہ جو اس وقت 10 سال کی بچیاں تھیں اب جوان تھیں، جب انہیں پتہ لگا تو وہاں پر وہ گئی ہوئی تھیں، اسی محلے میں گئی ہوئی تھیں۔ پتہ لگا کہ وہ گستاخ آ گیا، پسٹل لا کر اس کا سینہ چھلنی کر کے نعرہ لگا کر 1 گھنٹہ پولیس کے انتظار کیا، اور پولیس والے آئے انہیں گرفتار کیا۔ کیوں مارا ہے؟ کہا یہ بتانے کے لیے کہ صرف مرد ہی عاشق رسول نہیں ہے، اب عورتیں بھی عاشقان رسول۔ میں کہتا ہوں اس قوم کے اندر عشق کی آگ ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے اس عاشق رسول کے جذبہ محبت کا؟ یہاں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، یہ سبھی میرے نبی کے عشق پہ تڑپنے والے ہیں۔ اس لیے یہ تو تھوڑا محبت والوں کے لیے یہ محبت کا سامان ہوتا ہے۔ ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے قتل کو پروموٹ کریں۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے قریشی صاحب آپ کے خلاف چارج ہوتا ہے، میں وہ کیا؟ آپ قتل کو پروموٹ کر رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا یہ قتل کو پروموشن ہو رہی ہے یا عشق رسول کی پروموشن ہو رہی ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ اٹھ کے کسی کو قتل کر دو؟ ہم تو کہتے ہیں گستاخو گستاخی نہ کرو مارے جاؤ گے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ایک دن ٹیلی ویژن پہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کتنے ممتاز قادری مزید بنائیں گے؟ میں نے کہا جتنے گستاخ آپ بنائیں گے اتنے ممتاز قادری کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ گستاخ بنانا چھوڑ دو، یہاں سے ممتاز قادری نکلنے بند ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو جب بھی کبھی کوئی گستاخ سر اٹھائے گا اس کا سر کچلنے کے لیے کوئی نہ کوئی غازی علم الدین آئے گا، کوئی نہ کوئی غازی مرید آئے گا، کوئی نہ کوئی ممتاز قادری آئے گا۔ تو یہ جلسے یہ عشق رسول کے جذبات بڑھکانے کے لیے، ہاں تو پھر ذرا ویسے بھی ہمارا نبی مکرم سید کونین سے رشتہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کی ساری بہاریں، ساری رونقیں، ساری کرم نوازیاں حضور سید الثقلین کے صدقے۔ تو چلیے اپنے بغیر کسی تعطل کے میں نہ صرف حضور کے اس معجزے کی طرف آؤں گا اور آپ سنیں گے کہ قدم قدم پہ پھر میرے نبی کی شان آئے گی۔ ہاں تو پھر ذرا مجھے کہنا ہے نا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، جس کو یہ محبت کی جملے سمجھ آ رہے ہیں وہ پڑھ لے حضور میں آپ سے میں بے قرار تھا، بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے حضور۔ ذرا جگائیں ذرا باہر آپ سے
हुजूर मेरी तो सारी मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं लोगों अना नाइमुन फिल लतीम एक शब का वाक़या है और वो शब कल आने वाली 27वीं शब है। मेरे नबी ने फरमाया मैं 27वीं शब मैं हतीम काबा में आराम कर रहा था फ़ैज़ा तानियातिल इतने में एक आने वाला मेरी खिदमत में हाज़िर हुआ। ये आने वाला कौन है? ये आसमानी मखलूक का सरदार है, ये जिब्रील अमीन है। जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम व हुवा यदऊका इलैहि। अल्लाह के नबी अल्लाह आपको सलाम भेजता है और उस मालिक ने मुझे भेजा है कि रब आपको आने की दावत देता है। हज़रात गिरामी मेराज हर नबी को मेराज मिली, अपनी अपनी शान के मुताबिक मेराज मिली। हजरत आदम की मेराज, उधर जनाब आदम के जिस्म में रूह डली, जनाब आदम की निगाहें उठी, अल्लाह के अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। गोया जनाब आदम ने अल्लाह के अर्श को जमीनों पे बैठ के आसमानों से ऊपर रब के अर्श को और उसके किंगरों को मेरे नबी के चमकते दमकते नाम को देखा। ये जनाबे आदम की मेराज हो गई। लेकिन मैं यहाँ बात पूरी करूंगा चूंकि मेरी एक अपनी तबीयत और मिजाज है, मैं बात कच्ची और आधी नहीं करता। जनाबे आदम ने जब अल्लाह के अर्श पे पहले दिन सर उठा के देखा था ना, पहले दिन हज़रात, पहले दिन जमीनों पे बैठ के आसमानों के ऊपर 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 ऊपर, ये कई करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है। अल्लाह के अर्श पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किंगरों पे लिखा देखा, हुजूर का नाम था। और कमाल की बात यह, यहां पर दूसरी रिवायत यह कि सिर्फ हुजूर का नाम नहीं था बल्कि साथ मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। आज जिसको पंजतन पाक से प्यार है जरा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह मौला अली का नाम आए तो चेहरों पे, वैसे भी मोमिनों के चेहरों पे रौनक आती है और आनी चाहिए, इसलिए कि जिस दिल में बुग़्ज़ अली हो वो मुनाफ़िक़त का घर होता है और जिस दिल में हुब्बे अली हो वहां ईमान का नूर होता है। अल्लाह का करम है हम जिक्र अली पे बिगड़ने वाले नहीं, जिक्र अली पे हमारे चेहरे संवरे जाते हैं। अल्लाह अकबर। कितने 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 भी क्या नाम थे, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। तो खैर बहरहाल मैं बात कर रहा था। और एक और बात मैं आपको करूं, ना हमें आले नबी का जिक्र करते हुए कभी परेशानी हुई है, ना रसूल के सहाबा का जिक्र करते हुए कभी परेशानी। और जब हम आम वलियों का जिक्र तोड़ले से करते हैं, सुरें लगा लगा के उनका बयान करते हैं, तो सहाबा का तो मकाम ही बड़ा है हज़रात। ये खामखा कई लोगों को कहीं से कोई जनाब वाला वो शार्ट हुआ वो होती है उनकी तारें कि जनाब साहबा, जब सहाबा हम सुन्नी हैं, सुन्नी होता ही वो है जो हर निस्बत का अदब करने वाला होता है। मेरे नबी मुकर्रम सय्यदे कौनैन सरवरे कोनो मकां की उम्मती हो हजरत सय्यदुना आदम की मेराज अल्लाह की अर्श पे आपकी निगाहों ने देख लिया। हजरत सय्यदुना हजरत इदरीस की मेराज, जनाब इदरीस जिंदा आसमानों पे चले गए, फिर जन्नतों में गए। यहाँ भी मैं अपना जुमला मोहब्बत रिसालत में आपके हवाले से मुकम्मल करना चाहता हूँ। जन्नत की सैर की हजरत इज़राइल ने अर्ज़ की, हुजूर अब चलिए वापस। आपने फरमाया इज़राइल मैंने तो यही सुना है वमा हुम अन्हा बिमुखरिजीन, जो जन्नत में आ जाए वो निकाला नहीं जाता। जब मैं जन्नत में आ गया हूं तो मैं निकाला नहीं जा सकता। अर्ज की हुजूर जन्नत में उस वक्त तक दाखिला मुमकिन नहीं है जब तक आमिना का लाल ना आ जाए।
نبیوں کا تاجدار نہ آ جائے۔ حضرت ادریس نے فرمایا او اسرائیل یہ بتاؤ کہ یہ جو میں نے اندر حوریں دیکھی ہیں، میں نے غلماں دیکھے ہیں، میں نے اندر فرشتے دیکھے ہیں، اگر حضور سے پہلے جنت میں کوئی آ جا نہیں سکتا تو یہ اندر حوریں کیسے، یہ غلماں کیسے؟ عرض کی حضور یہ تو نبی کے غلام بن کے آئے ہیں، یہ تو خادمین بن کے آئے ہیں، یہ تو جنت سجانے والے بن کے آئے گئے۔ حضرت ادریس نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یوں سمجھو میں بھی محمد عربی کا غلام بن کے آ گیا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، حضور میں جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معراج، اللہ نے کلام کے لیے طور کی پہاڑی پہ بلایا، گفتگو ہوئی، پھر جناب حضرت کلیم کے قلب اطہر کے اندر ایک جذبہ ابھرا کہ جس کی باتیں اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی۔ چنانچہ عرض کر بیٹھے ربی ارنی انظر الیک، ایک بار، دو بار، 5 بار، 8 بار، 9 بار، کتنی بار؟ 9 بار عرض کر رہے ربی ارنی، ربی ارنی انظر الیک، او پیارے ربا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے ہر دفعہ دعا کے معاملے میں یہی جواب دیا لن ترانی، اے میرے کلیم ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ اب جناب کلیم کے قلب پر ایک باہوج، ایک بھار، ایک وزن آیا۔ میرے رب قدیر کی قدرت کا مزاج یہ ہے، میرا رب اپنے پیغمبروں کو ناراض نہیں کرتا، اس لیے میرے رب قدیر نے حالانکہ رب ہے بے مثال، میرا رب وہ بے نیاز ہے، وہ چاہتا تو بس جواب دے دیتا، لیکن میرے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں اور ہوتے ہیں نبی اور ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی تشفی کے لیے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جعله دكا وحر موسى صيقا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے فرمایا طور کی پہاڑی پہ میں اپنا نور ڈالتا ہوں، ایک نور کی تجلی پہاڑی پہ گرے گی، اگر تو نے پہاڑ کو دیکھ لیا، تو نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا، تیرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، پھر مجھے بھی دیکھ لینا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب رب نے اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑی پہ ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ پھٹ گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اے پہاڑ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جناب موسیٰ مدہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا فَاقَ، جب آپ کو افاقہ ہوا آپ اپنی اصلی کیفیت میں لوٹے، عرض کی ربا سبحانکا، اے تو پاک ہے، تو الیکا، میری ساری کی ساری توجہ تیری بارگاہ میں ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک تجلی دیکھی، دھیان ہے نا، یہ جناب حضرت موسیٰ کی معراج ہو گئی، لیکن آذرامنا کے لال کی معراج موسیٰ جا رہے ہیں، خود ریکویسٹ کر رہے ہیں دیکھوں گا، رب ایک تجلی دکھاتا ہے، اور ادھر معاملہ یہ یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے، وہ یدعوکا، وہ آپ کو بلا رہا ہے، وَإِنِّي حَامِلُکا، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔
نہیں یار ایسے نہیں وہذا مرکبوں کا حضور میں اکیلا بھی نہیں آیا سواری بھی لے کے آیا ہوں میری آقا فرماتے ہیں فَإِذَا دَانِيَاتِ ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں تھا اتنے میں جبریل آیا اکیلا نہیں ایک نور کی سواری لے کے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو لینے آیا ہوں میں آپ کو لینے آیا ہوں میں آپ کو لینے آیا ہوں میں آپ کو لینے آپ کو سمجھ نہیں آئی میں آپ کو لینے آیا ہوں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنا جانا اور ہے رب کا جان موسیٰ جانا میرے نبی جی کا جا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اللہ آپ کو جزا دے یہی کیفیت ہے یہ جو آدھ سے پیچھے ہو سب کے ہاتھ لے رہنے چاہیے اپنا جانا اور ہے رب کا پھر ذرا کہہ دیجئے اب حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک پر سامنے عرش پہ جلوہ دکھانا جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آپ کو بھی معراج ملی میرے تیرے نبی کی بھی معراج ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل آیا نور کی تھالی توجہ سونے کی تھالی میں ایمان بھر کے لایا نور کی سواری لایا نور کی سواری لایا سونے کی تھالی لایا تھالی میں ایمان لایا پھر آ کر مجھے لٹایا مجھے لٹا کر میرے سینے پہ اشارہ کیا میرا سینہ شک کیا فقط استخرج قلبی میرا دل باہر نکالا اس سونے والی تھالی میں رکھا ثم غسل قلبی بماء زمزم پھر میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا ثم حشیا ثم اعید پھر میرا دل واپس رکھا اور واپس رکھ کے اشارہ کیا جیسے میرا چھاتی والا معاملہ پہلے تھا جیسے میرا سینہ پہلے تھا ویسے بند ہو گیا صحابہ فرماتے ہیں حضور میں دکھایا کرتے تھے کہ وہاں ایک لکیر ہے جہاں سے نور نکلتا ہے توجہ رکھنا جناب جبریل نے میرے تیرے نبی کا دل نکالا سینہ کھلا دل نکلا جی سینہ کھلا دل نکلا لیکن لم یخرج منہ دم وہاں سے خون نہیں نکلا اور دل نکلے خون نہ نکلے سینہ کھلے نور خون نہ نکلے اے امام کستلانی تم بتاؤ نہ خون نکلا سینہ نکلا پھر دل نکلا خون نہیں نکلا تو کیا نکلا آپ فرماتے ہیں بل خرج منہ نور نبی کا سینہ کھلا ادھر دل نکلا دل بھی نکلا نور نکلا اپنا جانا آواز آنی چاہیے اپنا جانا اے میرے مصطفیٰ کیا آپ سو رہے تھے کہ نہ جاگ رہا تھا
وہ نانا میں جاگ رہا تھا، اے آمینہ کے لال، جاگتے ہوئے دل آپ کا تھالی میں، دل آپ کا تھالی میں زمزم سے دھویا جا رہا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل کے بغیر زندگی کیسے؟ تو گویا جواب آتا ہے، تیری زندگی اور ہے میری زندگی، تیری زندگی اور ہے میری زندگی اور ہے، تیری زندگی کے لیے آکسیجن بھی ضرورت، ہم نبی ہیں، ہم زمینوں پہ بھی زندہ، قبروں میں بھی زندہ، آسمانوں پہ بھی زندہ۔ آپ کا نبی قبر میں زندہ ہے تو آکسیجن کہاں سے آتی ہے؟ میں نے کہا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، وہاں آکسیجن کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ آپ کی سائنس مبارک تو فرماتی ہے، آپ کی سائنس مبارک تو فرماتی ہے کہ چند کلومیٹر اوپر جا کے نا جب ہوا کا دباؤ ایسا ہوتا ہے تو وہاں آگے سے آکسیجن جا ہی نہیں سکتی ہے۔ بولا نا یار، وہاں آکسیجن جا ہی نہیں سکتی ہے۔ میں نے کہا پھر آگے کرے برد ہے، پھر آگے کرے نار ہے، پھر آگے کرے جو ہے، پھر پہلا آسمان ہے، پھر آگے دوسرا آسمان، اور دوسرے آسمان کی موٹائی پتہ ہے کتنی؟ جتنی زمین سے آسمان، اور دوسرا آسمان ہے بھی لوہے کا۔ تو اتنے بڑے آسمان کے اوپر رب کا پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ زندہ۔ میں نے کہا حضور ذرا مجھے بتائیے تو وہاں آکسیجن کی سپلائی کہیں آپ کے ابا جی تو نہیں کرتے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آپ مذاقیں تو نہ کریں نا، میں نے کہا حیران ہوں میں، تجھے آسمانوں کی آکسیجن کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے، مذاق سوچتا ہے، اور میرے نبی کی قبر کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اور جو رب آسمانوں کے اوپر اپنے پاک پیغمبروں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی زندگی، ان کی حیات مال ادراک کا سلسلہ رکھ سکتا ہے، اور رب گنبد خضرا کے مکی کو اپنی قبر کے اندر بھی کامل زندگی سے زندہ رکھ سکتا ہے۔ قرآن نے تو اس چیپٹر کو صدیوں پہلے بند کر دیا تھا، یہ نالائق دماغوں نے کہاں سے کھول دیا؟ رب نے۔ میں آپ سے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے سامنے کمپیوٹر کھولوا، وہ بچہ کہے ابا یہ بتاؤ، یہ دیکھیے نا یہ موبائل، اس کے اندر بھی ایک کمپیوٹر ہے، ادھر وہ داڑھی تسی بھی تو بٹیرے ہی لڑا دے رہے ہیں، ایسے ادھر ٹچ کیا تو امریکہ، ٹچ کیا تو انگلینڈ۔ اب چھوٹا سا بچہ وہ کیا کرے گا؟ چھوٹے سے بچوں کے لیے کمپنیاں ہدایت دیتی ہیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ بچیاں کو لو ہاتھ نہ مرواؤ، بچیاں دی سمجھ سے گل نہیں آؤں گی، کیونکہ یار یہ بچے کا دماغ ہی اس قابل نہیں ہے، وہ اس کے لیے صرف ایک ہی ہدایت ہے، ڈونٹ ٹچ دس، ڈونٹ ٹچ دس، اس کو چھونا نہیں ہے، می نہیں یار، ڈونٹ ٹچ دس، ہدایات ہوتی مت چھوو اس کو، بچوں کی پہنچ سے دور رکھے۔ وجہ بچوں کے دماغ ہی اتنے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میرے رب نے یہ چیپٹر صدیوں پہلے کلوز کر دیا تھا۔ میرے رب نے فرمایا جو میرے محبوب کے عشق میں میرے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو جس چیز کا شعور نہیں ہے اس چیز کے اندر بحثیں کیوں کرتے ہو؟ اور جب شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو پیغمبر کی زندگی کا شعور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر میں جو جملے محبت کے میں چاہ رہا تھا، جس ردم میں جا رہا ہوں میں اسی ردم میں آگے لے کے چلوں نا۔ تو اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا سید کونین فرماتے ہیں جبریل آئے، میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، سونے کی تھالی میں رکھا، پھر سم خوشی سم عید، پھر میرا سینہ اپنی جگہ پہ بند کیا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں جبریل آئے، یا رسول اللہ ارقب، حضور ذرا بیٹھئے سواری پر،
ارکب حضور بیٹھی ہے سواری پر. میرے آقا فرماتے ہیں او میرے یارو میں اس نوری سواری پر سوار ہوا, نوری سواری پر سوار ہوا. یہ کہتے ہوئے بھی عمریں گزر گئی ہیں, یہ بیان کرتے ہوئے عمریں بیت گئی ہیں, پر ابھی تک یہ سمجھ نہ جانے کیوں نہ آئی کہ جب ہے سواری نور کی تو اوپر بیٹھنے والا بھی تو کوئی نور ہونا چاہیے. کیونکہ عقل ہی نہیں مانتی نور کی سواری پہ بشر بیٹھا ہو, خاص محض بشر. تو میرا نبی بشر ضرور ہے لیکن اس کی لطافتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نور کی سواری سے زیادہ لطیف ہے. میرا نبی ہے بشر لیکن میرے نبی کی لطافتیں ملکوت سے بھی, ملائکہ سے بھی زیادہ میرے رسول کی لطافتیں ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں صرف بشر نہ کہا کر میرے نبی کو, افضل البشر کہا کر, نوری بشر کہا کر. یار جتنا مجھے ذوق چاہیے اتنا مل نہیں رہا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کو صرف بشر نہ کہا کر بلکہ نوری بشر, افضل البشر, اکمل البشر, بے مثل بشر کہا کر. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میرے لیے سواری لائی, میں بیٹھا. جبریل کو میرے نبی نے فرمایا بیٹھنا میرے ساتھ. یہاں سے پتہ لگتا ہے آمنہ کے لال کی شانیں کیا ہیں. بیٹھنا میرے ساتھ. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے نہیں آیا, میں تو آپ کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے چلنے آیا. فرشتوں نے کی ہے غلامی, پتھروں نے بھی دی ہے سلامی. جبریل آیا ہے بن کر پیامی, میرا مصطفیٰ وراء الورا ہے, میرا مصطفیٰ وراء اے جبریل میرے ساتھ بیٹھ. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی لگام پکڑ کے آگے جاؤں گا. اب میں عالم تخیل میں جبریل سے میں نے عرض کی او جبریلہ اوے تجھے رب کا نبی کتنی سعادت دے رہا ہے کہ تیرا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہونے والا ہے. کہ یہ انبیاء کی طور پہ نہیں آئے تھے, یہ روحانی طور پہ آئے تھے. اور حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی, روحانی ہوئی تھی. میں نے کہا جناب یہ بتاؤ جب حضور نے یہ معراج کا واقعہ تمہارے بابا جی کو ابو جہل صاحب کو بتایا تھا تو اس نے اعتراض کیا تھا یا نہیں؟ کہا بالکل کیا تھا. میں نے کہا جھگڑا کیا تھا نا؟ کہا کیا تھا. میں نے کہا اگر حضور کا دعویٰ روحانی کا ہوتا یا خواب کا ہوتا تو وہ پاگل اعتراض کیوں کرتا؟ گالتا نمی سمجھ کوئی نہیں آئی. او بھائی میں اگر آپ کے سامنے کہوں میرے بھائیو آج راتی میں ستیا تے میں چلا گیا امریکہ, میں اتھوں دی ہوندے ہویا انگلینڈ ہوندے ہویا, پھر میں مکے آیا, اتھے میں عمرہ کیتا, پھر میں اتھوں عمرہ کر کے مدینہ گیا تے پھر میں مڑ کے آیا تے میں گیا ساں تے رات سی, میں مڑ کے آیا تے رات سی. تے تساں وچوں ایک ہی نکے جے پوچھنا استاد جی پھر اذان نال تہاڈی اکھ کھل گئی سی؟ گل اگر تو میں کہوں کہ میری پھر آنکھ کھل گئی سی تو دسو کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر میں کہوں نہیں ہو نہیں میں نے جاگتے ہوئے کیا جاگتے ہوئے بیٹھا, تو ابو جہل کو بھی اعتراض اس لیے ہوا تھا کہ میرے نبی نے خواب کا دعویٰ نہیں کیا تھا, روحانیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, جسمانی طور پہ میرا. اس لیے تو اس نے اعتراض کیا تھا. اور کہنا یہ کہ 5000 بندے کی بیٹھنے کی جگہ مسجد اقصی میں تو 1.25 لاکھ کیسے سما گئے؟ میں نے کہا اگر میں اس کو نارملی حضور کا سفر کہتا پھر تو تیرا اعتراض بنتا تھا. میرے نبی کا نارمل سفر نہیں تھا, معجزہ ہے. اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے
جو عقل میں، جو اپنی عام عادت میں نہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ لیکن یہاں بھی میں ٹیکنیکلی جواب ضرور دوں گا، جس طرح تم نے حدیث میں پڑھا، میں نے بھی حدیث میں پڑھا کہ بندہ مومن کی قبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے تم ڈالتے ہو وہ 2 فٹ کا گڑھا 2 گز کا گڑھا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو قبر میں ڈال کے اوپر تم مٹی ڈالتے ہو تو تا حد نگاہ حضور، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تا حد الطول، جہاں تک نظر۔ ویسے یہاں آپ کی نظر کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ اشتیاق صاحب ذرا سامنے دیکھیں، پہاڑ تو نظر آ رہا ہے۔ یہ تو چاچا جی پہاڑ کتنے ایک میل دور اسی؟ بہت دور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم میری نظر اس وقت پہاڑ کو دیکھ رہی ہے، یہ پہاڑ کم از کم 10 کلومیٹر تو ہے، 10 میل تو ہے۔ اس کا مطلب ہے میری نظر 10 میل ہے۔ تو قبر میں جب میں لیٹا ہوں گا انشاءاللہ میری قبر میں مومن ہوں یا حضور کا غلام ہوں، تو حضور کے فرمان کے مطابق کم از کم میری نظر جو ہے نا 10 میری قبر جو ہے نا 10 میل تو کھلی ہو جائے گی۔ حالانکہ نال پردے تے دوجے پاپا اور ہی ستے پئے نے۔ دو نا جواب۔ میرے ساتھ والی قبر میں دوسرا مردہ ہے، اس کی قبر بھی وہ بھی اگر مومن ہے تو وہ 10 میل لمبی، میری بھی۔ یہ چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، بات سمجھ؟ ارے اگر تیرے میرے لیے ہماری قبر نگاہ کی وسعتوں تک کشادہ ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبیوں کے لیے مسجد اقصی کھلی نہیں ہو سکتی؟ تو اب اس ساری چیز کا خلاصہ کیا؟ میرے آقا سید کونین آگے سارے نبی، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے نماز پیچھے پڑھی، پھر زام پر میرا ماتھا ٹنکا، میرا پھر ذہن میں ادھر سوال، او جبریل نبی کو لانے کے لیے تو براق لے کے گیا تھا، یہ 1.25 لاکھ کو کون لینے گیا؟ یہ 1.25 لاکھ کو کون لینے گیا؟ تو جواب آتا ہے یہ خود آئے ہیں۔ پھر یہاں سوال کھڑا ہو گیا، جب نبی مکرم کو بھیج کے بلایا گیا، ان کو بھی تو بلایا جاتا، کاغر انہیں بھی بلا لیا جاتا، پھر کسی کے دماغ میں یہ سوال اٹھنا تھا، اے جبریل اس لیے گیا، براق اس لیے گیا کہ نبی خود نہیں آ سکتے تھے۔ فرمایا میرے محبوبہ اور تو آ سواری پہ تاکہ پتہ لگے تو مہمان خصوصی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے آئیں گے، خود بخود آئیں گے، کوئی دوسرے آسمان سے، کوئی تیسرے آسمان سے، جی کوئی چھٹے آسمان سے، کوئی چوتھے آسمان سے، اور کوئی مصر سے، کوئی یمن سے، کوئی کس ملک سے، کوئی کدھر سے آئیں، تاکہ قیامت تک آنے والے عاشقوں کو پتہ لگ جائے کہ آمنہ کا لال خود آ بھی سکتا تھا، جا بھی سکتا تھا، لیکن یہ خدا کی طرف سے پروٹوکول تھا، وگرنہ اگر مقتدی خود آ جا سکتے گئے تو آقا بھی آ جا سکتے۔ اور یہ راز اس وقت ہمارے لیے واضح اور کھل جاتا ہے کہ جب ہمارے آقا آسمانوں پہ گئے، واپس آئے، حضور یہ تو سب نے آپ کو بتایا کہ براق گیا، براق تھک گیا، پھر رف پہ گئے، کمان یار پلیز، پھر حضور رف پہ گئے، پھر رف پہ بیٹھے، حضور اللہ کے عرش کے قریب گئے، یہی سنیں۔ اور کبھی کسی روایت میں یہ بھی آیا کہ پھر حضور واپس آئے، رف تیار تھا، حضور پھر بیٹھے،
پھر اگے براق تیار تھا، پھر آگے سے حضور براق پہ آئے، پھر جبریل لے کے آئے، جاون دا تو واقعہ موجود ہے، آون دیواری نہ براق نہ رف رفے، گویا میرا رب بتا رہا ہے، او میرا یار نہ رف رف کا محتاج نہ براق کا محتاج، یہ آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خود نہیں آیا، ہم نے بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، پر سامنے عرش پہ جلوہ دکھانا، جان موسیٰ کا کجا۔ اب یہ ایک میری تقریر مکمل ہو گئی، تھوڑا سا وہ وقت میں تاخیر ہو گئی، لیکن ماشاءاللہ کوئی زور کا ٹائم ادھر ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو بیچ میں نا کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہو جاسی، پہاڑ تلے آ جاسی، زمین اتنے ہو جاسی۔ خدا کے بندو یہ تو سوچو، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ مثلا میں آتے ہوئے اللہ نہ کرے میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر کی کر سو؟ پھر تجھے میں نے کبرہ چو کٹ گیا، سر چل مولوی تقریر کا۔ کیا یار ہمارا دماغوں کو کیا ہو گیا؟ مطلب مولوی فرشتہ ہوتا ہے، وہ بالکل آسمان سے آ کر گرتے نیچے۔ تسی بندے دے ہو پترو عدالتہ میں جو لیٹ ہو جاندے ہو، جالا کہ جتے پتہ ہے کہ اتکڑی لگ سی، کیا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹریفک بلاک ہو گئی، کہاں جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے زیادہ بندے ہیں نا، ایڈا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے بندے ہیں جناب والا، وہ آسمان پھٹ گیا تو زمین آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ نہیں پہ۔ اور یہاں حیرانگی اس وقت ہمیں ہوتی ہے کہ شادی بیاہ دے موقع تے کارڈاں تے لکھے ہوندہ ہے 1 بجے تے روٹی کھول دیو 3 بجے، اتھے کدے کسے نہیں آکھا میرا بہت قیمتی ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے۔ تو نبی دا ذکر سنے دیں توڑے جناب دماغ اٹھے ہوندے نے، لہذا درد اور تے داروں اور دی گل نہ کریا کرو مہربانی۔ ہاں اے بھی اسی مولوی لوگ اسی سارے کمہ نہیں سمجھنے ہیں۔ تو بسم اللہ ماشاءاللہ ہمارا یہ جو موقف ہے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم حضور کی محبت پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت کی، اور یہ مہینہ میرے مولا علی کا مہینہ بھی ہے، میرے مولا علی پاک کی ولادت 13 رجب کوئی، ظاہر ہے جی جس مہینے کے جس سے نسبت ہوتی ہے اسی بزرگ ہستی کا وہاں پر گھوم گھما کے ذکر بھی آئی جاتا ہے۔ ہاں تو مولا علی اللہ اکبر، غوث پاک کا مہینہ ربیع الثانی، پورا مہینہ 11ویں کے جلسے ہوتے ہیں، تو یہ رجب مرجب یہ میرے مولا علی کا مہینہ ہے، اس لیے ماشاءاللہ مولا علی کی خوشی ہے ہمیں، منافقوں کو تو نہیں ہو سکتی نا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں تو ہو سکتی ہے نا، تو مجھے آپ کے چمکتے چہرے بتانے چاہیے آپ کو مولا علی کے آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا یار اللہ آپ کے ان چہروں کو قبر میں یوں ہی چمکتا ہوا لے کے جایا۔ اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے آج کا پروگرام ارینج کیا، اللہ بڑا اچھا مجمع، بڑا بازوق، مجھے بڑا مزہ آیا، بڑا سپیرٹ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کو سنا ہے۔ اللہ اپنے تمام ان دوستوں کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، سب کو اپنی بارگاہ سے اجر جزیل عطا فرمائے۔ تو میں نے جو گفتگو کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو یہ رسول ہے، ان میں سے بعضوں پر ہم نے عزتیں اور فضیلتیں دی ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا پتہ ہے سب سے زیادہ عزت اور فضیلت والا کون ہے؟ حضور کون؟ فرمایا میں ہوں۔ تو ہمارا وہ فضیلت والا نبی، شان والا نبی، کمال والا نبی، ہم ان کے امتی۔ یہ تو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آج جس کا تعلق ہو جائے کسی علاقے کے ایسے چو کے ساتھ، وہ گڑی تھے اس میں بٹھا کھڑے تھے، لینے ہوئی نا تلے پیر آئیاں کر کے دینا، میں ایسے چو دی گڑی بے کے آیا، میں ایس پی کی گاڑی میں بیٹھ کے ہوں، تو جی اللہ نہ کرے کوئی منسٹر کسی نال لے جاوے، وہ تو جناب پوچھ لاتے ہاتھ نہیں لان دیندہ، جناب وزیر کئی ہمیں کہتے ہیں جی قریشی ہوری بڑے اکڑ کے بول رہے ہیں، وہ خدا کا بندہ نسبتوں کو سوچ، اور جس کا کسی ایس پی کے ساتھ تعلق ہو وہ کسی کو پکڑا ہی نہیں دیتا، ہمارا تو حضور کے ساتھ تعلق ہے یار، اپنے ناز نخرے حضور کی نسبت پہ رکھا کرو۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں حضور کی نسبت سامنے رکھ کے، حضور کی نسبت کو سامنے رکھ کے آپ پہاڑ سے جا کر بات کرو گے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دے گا۔ ہاں اس لیے کہ ساری کائنات میرے نبی کی غلام ہے، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج۔
ساری کائنات میرے حضور کی عاشق ہے. اپنی نسبتیں حضور کے ساتھ جوڑو اور یہ دل میں رکھو کہ ہاں ہے نا حضور کے غلام ہیں. تو پھر بس جو میں نے شروع کی تھی اسی کے ساتھ میں گفتگو کو جو ہے نا وہ ختم کرتا ہوں. مجھے شاہ جی نے ادھر سے لقمہ دیا کہ ذرا تھوڑا سا مولا علی کے اختتام اس نعرے پہ کر دیا جائے. اچھا یہاں بھی کئی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اس سیدوں کو علی علی بڑا آتا ہے تو سیدہ دا دادا ہے نا علی. حیرت کی بات ہے. اچھا توجہ سے میں نے ایک دن عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ تو ایسے گلہ کر رہے ہیں جیسے آپ کا تو علی سے رشتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور سیدوں کا رشتہ ہے جسمانی, ہمارا رشتہ علی سے ایمانی. ہاں اس لیے ان کا بھی ایمانی بھی ہے جسمانی بھی ہے, ہمارا ایمانی روحانی اکانی وجدانی اسلامی سارے رشتے علی پاک سے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا جو علی کا وہ میرا, جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرا نہیں وہ خدا کا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم براستہ مولا مرتضیٰ بارگاہ رسالت مآب میں اور بارگاہ رسالت مآب سے بارگاہ رب العزت میں ہم اس چیز کے قائل ہیں. تو ذرا ایک حاضری ہو جانی چاہیے. تو میں علی مولا کی صدا آخر میں آئے گی نا تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں کتنا ذوق ہے. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, لا زباں کے ساتھ دل بولا, نبی ہے جیسے کا بھی مولا, اس کا علی مولا. ہاتھ چک گئے یار, اس کا علی مولا. میں نے کہا ہاتھ اٹھا کے علی علی کرو. اس کے اندر راز کیا ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے جب بھی شان علی بیان کی ہاتھ بلند کر کے اعلان کیا. میرے نبی نے جب اعلان کیا تھا من کنت مولا فا علی مولا, حدیث کے لفظ موجود ہیں فرفا یدا, اللہ کے نبی نے فرفا یدا, اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بلند کیا, اپنا ہاتھ بلند کیا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, اس سے بھی بلند کیا. پتہ چلا اور بائیں اوپر کر کے ہاتھ اوپر کر کے علی کی محبت کی صدا لگانا یہ مدینے والے کی سنت ہے. آواز آنی چاہیے علی مولا, علی نبی ہے جیسے کبھی مولا, اس کا علی مولا, مولا علی. ذرا علی علی کی صدائے صدیق کا مولا, علی علی فاروق کا مولا, عثمان کا مولا, علی علی عثمان کا مولا, ہر مومن کا مولا علی علی, ہر مومن کا مولا علی علی, ہر سنی کا مولا, بیٹھ جگہ, ہر سنی کا مولا علی, ہر مومن کا مولا علی علی. میرا دل بھی بولا علی علی, میری دھڑکن بولی, میرا تینوں ایمان علی علی, میرا کعبہ قبلہ, میرا مصحف منبر علی علی, علی مولا, علی مولا, علی مولا. نبی ہے جیسے کبھی مولا, اس کا میرے آقا جناب حضرت فاروق اعظم جب میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, حضرت عمر اٹھے, یا رسول اللہ علی مولا یا و مولا کل مومن. عمر کا اعلان ہے علی میرا بھی مولا ہے, ہر مومن کا بھی مولا ہے.
یہاں حضرت عمر نے اور میرا جملہ ذہن میں رکھو، حضرت مولا علی کو مولا اناؤنس سب سے پہلے نبی نے کیا، امت میں سب سے پہلے مانا عمر نے ہے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے میرے تیرے علی کو مولا مانا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا اوریجنل صحابہ کا نوکر وہی ہے جو کہ ہے علی مولا، مولا علی مولا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، روح کا روحی دموں کا دمی، یہ ہے فرمان نبی مولا علی مولا، مولا علی مولا۔ اور یہاں میرا ایک جملہ ذہن میں رکھو، جس نبی کے پیارے غلام کا جب بھی دن ہو نا جی، کھڑکا کے شان بیان کرو، بس کھڑکا کے، یہ سجے کھبے ککڑے کوئی پرواہ نہ کرو۔ یہ عادت آج کی نہیں ہے، یہ امام شافعی کے زمانے میں بھی تھا۔ امام شافعی کی کتابیں پڑھو، ساری زندگی ان پہ یہی گلا رہا، یہ ہر وقت علی علی کرتا ہے، لگتا ہے وہی ہے۔ ان جب تپیا نہ جدوں امام شافعی تو نہ کہ انکان الرفض و بول محمد فلیشہد استقلان انی رافضی، اور اگر علی علی کرنا یہ رفض ہے تو پھر میں ہوں رافضی، جو کرنا ہے کر لو، ہوں میں رافضی، جو کرنا ہے کر لو۔ اور پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا اذا ذکرت ابا بکر، اور جب میں ابو بکر کی شان بیان کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں یہ تفضیلی ہو گیا ہے، یعنی ناسب، یہ کہتے ہیں یہ ناسبی ہو گیا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ عَلِيًّا بِالْخَيْرِ، اور جب میں علی علی کرتا ہوں تو رمیت بالتفضیل، رمیت بالرفض، مجھے کہا جاتا ہے یہ رافضی ہو گیا ہے۔ ابو بکر کی شان بیان کروں کہتے ہیں ناسبی ہو گیا، سمجھ رہے ہو، یزیدی ہو گیا۔ اور جب میں شان علی بیان کروں کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا۔ آئے ہائے، پھر آپ نے جو اعلان کیا، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب تک میری زندگی باقی ہے میں علی علی بھی کروں گا، میں ابو بکر کے نعرے بھی لگاؤں گا۔ اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، میں مٹی میں قبر میں جانے تک ان کی محبت نہیں چھوڑ سکتا، چاہے مجھے ناسبی کہو یا مجھے رافضی کہو، میں علی کے نعرے بھی لگاؤں گا، ابو بکر کے نعرے بھی لگاؤں گا۔ شان صحابہ زندہ باد، چہرے مسکران دے چہرے نہ، شان صحابہ، احترام صحابہ، ایمان صحابہ، ایقان صحابہ، اسلام صحابہ، عظمت و شان آل پیغمبر علی مولا۔ یہ آپ کو اوریجنل مسلک اہل سنت بتا رہا ہوں میں کہ حضور کی ہر نسبت کا پیار، لیکن برابر نہ کر دیا کرو نا۔ بندوں آکھے جی اے میرے استاداں دا شگرد ہے تو اے میرے استاداں دا پتر ہے، یہ دوئے برابر ہیں، دو کی نسبتیں حضرت نسبتیں ہیں، پر پتر ہے، شگرد شگرد۔ مقام صحابیت اور حضور کے اس من خیس وہ کلی اس کمال کو اگر دیکھا جائے تو سب سے اوپر ادھر دیکھو حضرت ابو بکر صدیق، پہنچ ہی نہیں سکتی ہماری آنکھیں وہاں، ہماری سوچیں بھی وہاں نہیں ہیں، لیکن جب حضور کے خاندان، قربت، حضور کے گھر، حضور کی اس پیار کی نسبت کو دیکھو نا، تو جہاں علی ہیں وہاں ابو بکر صدیق بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے آقا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے حضرات۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا واضح لکھا، فرماتے ہیں جو
خاندانی قربت، حضور کی رشتہ داری، حضور کے گھرداری، حضور کی قربت حضرت علی کو حاصل ہے، نہ شیخین کو حاصل ہے اور نہ کائنات میں کسی دوسرے بندے کو حاصل ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات، اور میں صدقے جاؤں، صدقے، ایک منٹ ہے ذرا پھر لانا ایسے لین اللہ پاپا حیدری، ایک منٹ، یہ بھی میرا جملہ سنو پلیز، تشریف، یہ بھی آپ ذہن میں رکھنا، یہ بھی اعتراض، او جی لمیاں آوازاں کر کے نعرہ ایکڑی گل ہوئی، حضور تو جی تسی لمیاں داواں کر کے تسی کچھ پڑھو تے او منع نہیں تے علی دا نعرہ لگے تے منع ہو گیا ہے، کوئی گل ہے؟ یہ بھی اعتراض ہے یار، یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ لگتا ہے حضور آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے، آپ کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، وگرنہ اس نعرے کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کا لگاؤ پھر زندہ باد، آل بیت کا لگاؤ پھر لگاؤ، سمجھو ہے نا؟ تو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ حضور کی تعریفیں، حضور کی آل کی تعریفیں، حضور کے صحابہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب ذرا پھر میں اب نعرے لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے حضرات ہیں کہ آپ کس ذوق سے جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اسلام، 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 پاکستان تے ہون اوریجنل پاکستانیاں والا نعرہ، پاک فوج، ہاں جی ہون کئیوں ہوئی میں کھوج، پاک فوج، ماشاءاللہ، افواج پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ نسنا نہیں، نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اذان بے شک ابھی دے دیتے ہیں، آپ تمامی عوام نے یہاں رکنا ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی نے وضو تازہ کرنا ہے تو وہ بھی وقت ہے، آپ کر لیجئے، تو نماز کے بغیر نہیں ہے جی۔